آپ بچے بچیاں ان کے والدین، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ سارے پشاور میں ہمارے گھر کے دروازے اب سب کے لیے کھلے ہیں، اور جو مشکل آئے کوشش کرو کہ مشکلات کو خود اپنے طریقے سے حل کرو، کیونکہ مشکلات انسان کو کے تجربہ کو بڑھاتا ہے، علم اور ہمت کو بڑھاتا ہے، اور اگر کہیں بالکل پھنس گئے تو یہ خادم آپ کے لیے حاضر ہوگا۔ مجھے اگر آپ فون کرو، مجھے خط لکھو، انشاءاللہ تعالی میں آپ کے مشکلات اس لیے بھی حل کروں گا کہ بہت سارے والدین ایسے بیٹے ہیں کہ انہوں نے، میں دیکھتا ہوں اور ان کے چہرے پڑھتا ہوں کہ ان کے چہروں میں خوشی ہے، لیکن ان کے چہروں میں مزید خوشی یہ ہوگی کہ آپ کما کے ان کو لا کے دے دو۔ اب ایسا نہیں کرو گے کہ ابھی بھی ان کے جیب کو دیکھو۔ اور ایک نصیحت کرتا ہوں بچوں کو کہ کسی بھی ورک میں، کیونکہ جو آپ پہلا سٹیپ لیتے ہیں تو آپ دل میں یہ سوچیں نا کہ میں آ کر پروفیسر کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں، کیوں میں نے ایجوکیشن کی ہے۔ ایجوکیشن آج کل کی دنیا میں یہ طاقت ہے، قوت ہے، زبان ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، لیکن لازمی آپ کو کانسٹیبل کے پوسٹ پہ سوچ رکھنا ہوگا، خود بخود آئی جی بنو گے۔ ہار محسوس نہ کرنا، ایسے بیٹھنے سے وہ 15-20 ہزار روپے 2-4 مہینے پیدا کرو، 10 روپے بھی آپ پیدا کرو گے، والدین کو کہو گے، وہ اتنے خوش ہوں گے کہ جیسے آپ نے ایک مرسڈیز کار ان کو دی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سوچنا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد میں ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی شائستگی سے رول ادا کرنا ہوگا، اور دنیاوی کاموں میں ایمانداری، اور اپنے اوقات میں سب بہن بھائیوں کو کہتا ہوں، بیٹیوں کو کہتا ہوں کہ نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں توقع رکھتا ہوں، اور جو ہمارے جتنے بھی ذمہ داران بیٹے ہیں وہ اس یونیورسٹی، جو میں نے اس میں دیکھا کہ یہ بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے ساتھ بھی ان کی ایفیلیشن ہے، ان سے ریسرچ میں انہوں نے جو ٹیکنالوجی اپنائی ہے، آنے والے بچے جب آپ فارغ کرتے ہیں تو یہ ادھر آپ کو کہنا ہوگا کہ ہم نے اس ملک میں جب آج پاکستان میں وہ علم نہیں تھا، ہم نے لا کے ان کو دیا۔ اور اسی طرح میرے بچوں بیٹیوں، جنہوں نے 2 مثالیں دے کے میں ختم کروں گا، حالانکہ میرے پاس وقت کا بڑا کمی تھی، میں نے کہ جاؤں، اور کمشنر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ہم دونوں 2 منٹ تقریر کریں گے، لیکن آپ کے جذبے و والدین کے یہ جو خلوص ہے، اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے دل کی بات کروں۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، یاد رکھو گے میں سینیٹر تھا، سینٹ میں کامرس کمیٹی کا چیئرمین تھا، ایز اے چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ کا میں ممبر تھا، اور پھر وہاں پہ چیئرمین ہی کرتا تھا۔ یہ جو فیشن والے نہیں ہیں جنہوں نے ڈگری لی ہے، ان کو کہتا ہوں، ایک
بیٹی آئی, ادھر ہمیں پریزنٹیشن دیتے ہیں, ہم پھر پیسے دیتے ہیں. تو ایک آیا کہ 1 کروڑ روپے, کوئی آیا کہ میں تینوں جو ہے اس کو دو کے چمک کر کے وسطی ایشیا میں بھیجوں گا, اتنے روپے پروجیکٹ لاتے ہیں. بھائی اس کو 2 کروڑ روپے دے دو, اس کو 3 کروڑ روپے دے دو, اس کو 4 کروڑ روپے دے دو, یہ چیمبر والے اس کو 2 کروڑ روپے دے دو. ایک بیٹی آئی, اس نے بڑا زبردست پریزنٹیشن پیش کیا. کوئی میں پورے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پرنٹنگ دیتا ہوں کہ کپڑوں پہ کون سے پرنٹ کرو, مجھے 25 کروڑ روپے کی ضرورت ہے, 25 کروڑ روپے لے گئے. تو آپ نے بھی یہ دیکھنا ہوگا, جیب سے خرچ کرنا اور کھانا یہ والدین پر بوجھ ہے. اسٹڈی کرو, آج کل تو دنیا جیب میں ہے. ابھی جو تلاوت ہوئی تو میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ اس کے ترجمہ کا پرنٹ نکالو. تو میں نے کہا موبائل ہے, میرا نہیں تھا, تو میں نے اس سے موبائل لے لیا. تو میں نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق سورت نکل آیا اور ترجمہ نکل آیا, ٹھک کو میں نے پرنٹ لاؤ. دیکھو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ترقی کا زینہ علم اور قلم بتایا ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں, انشاءاللہ تعالی ہم سب نے مل کر, اگر جب ہم ارادہ کر لیں کہ ہم سب نے مل کر اپنے ملک کو ترقی دیں گے اور اپنے صوبے کو, اور پھر آپ اپنے اپنے علاقے کو ترقی کا سوچ رکھیں گے. کچھ سالوں پہلے آپ کا جو چانسلر تھا یہ ہمارے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتا تھا اور کبھی مجھ سے جیتا نہیں ہے, اور یہ مجھے کہتے تھے کہ ہم اس لیے ہارتے ہیں کہ ہم سوچتے کہ یار ڈسٹرکٹ ناظم ہمارے سامنے کھڑا ہے, تو اس لیے. اور آج دیکھ مجھے خوشی ہوئی ہے, دلی خوشی ہوئی ہے کہ آج اس بیڈمنٹن کے کورٹ سے آ کر یہاں پر آپ نے اتنے طلباء کو, اس سے پہلے کتنے کو فارغ کیا. یہ آپ کی پوری ٹیم خراج تحسین میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس طرح قدم اٹھایا. تو میرے بیٹیوں, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر, اور میں توقع رکھتا ہوں کہ جس طرح ترقی کے زینے عبور ہوتے ہیں اس کو اپناؤ گے. مجھے دیکھو, میرے بیٹے کو دیکھو, اللہ کے فضل سے دینداری کے حساب سے ہم کمزور لوگ تھے. آپ لوگوں نے, اس پشاور نے, تمام لوگوں نے جب کسی کو سامنے اچھا بندہ لاؤ گے تو سب پشاور نے اس کو منتخب کیا اور سارے پشاور کا میں خادم ہوں. اور میں آپ سے بھی توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھر میں اس طرح خوشیاں لے جاؤ تاکہ آپ کے والدین خوش رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب آباد رکھے, اور اللہ تعالیٰ ایسے کسی بھی طالب علم کو ایسے مشکل میں نہ پھنسائے کہ وہ پریشان ہو. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ساتھ رہیں گے, آپ کی مدد کریں گے, کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. شکریہ. To our worthy Chancellor, Mr. Ubaid Rahman, International University, Peshawar, to address the congregation. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب, میئر پشاور زبیر علی صاحب,
کمشنر پشاور ڈویژن ریاض مسعود صاحب، وردی پرو چانسلر فیض الرحمان صاحب، وائس چانسلر فکرہ نیشنل یونیورسٹی ڈاکٹر شاہجہان صاحب، the deans and chairmen of the respective departments, lecturers, and dear students, Assalamu alaikum. حاجی غلام علی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو باتیں ہم نے کرنی تھی اس سے کچھ بہت ساری زیادہ باتیں وہ کر چکے، تو آئی تھنک ریپیٹ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسپیچ میں نے بھی لکھی تھی، لیکن غلام علی صاحب نے بولا کہ لکھی والی زمانے چلے گئے ہیں، تو ہم نے کہا کہ جسٹ ٹاک ٹو یو جو اس وقت روایت ہے۔ حاجی صاحب نے بہت ساری باتیں کی، اس کا صرف ایک آپ کو اشارتاً بتاتا ہوں۔ ہمارا گورنر صاحب نے آج سے 4-5 دن پہلے اوتھ لیا، تو جب انہوں نے اوتھ لیا اس کے 1 گھنٹے بعد مجھے موبائل پہ ایک میسیج ریسیو ہوا، اور میسیج میں لکھا ہوا تھا کہ ہم ایجوکیشن میں ریفارمز لانا چاہتے ہیں، ایجوکیشن کو بہتر کس طرح کیا جائے، ٹاسک فورس بنانا چاہتے ہیں۔ ان نون میسیج تھا، میں نے پہلے تو پڑھا نہیں، اگنور کر دیا۔ نیچے لکھا ہوا تھا گورنر خیبر پختونخوا۔ دل میں آیا کہ ابھی تو اس نے اوتھ لیا ہے، ابھی تو وہ مبارکبادیاں لے رہا ہوگا، 1 مہینے تک تو اس کو فرصت نہیں ہوگی، لیکن اس کے 1 گھنٹے بعد ان کا انٹرسٹ ایجوکیشن میں اتنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں سفارشات میں ہم ایک ٹیم اکٹھی کر رہے ہیں جو ایجوکیشن کو بہتر کرے۔ اس قسم کی بیڈمنٹن میں بالکل انہوں نے مجھے ہمیشہ ہرایا ہے، اور ماشاءاللہ حاجی صاحب بڑے ایکٹیو ہوتے تھے، لیکن پولیٹیکل چیزوں کی وجہ سے بزی رہے ہیں، تو اس لیے میرے پاس نمبر بھی ان کا نہیں تھا۔ تو جب نمبر آیا تو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ لیٹر نے فاؤنڈ آؤٹ کہ انہیں کی طرف سے تھا کہ ایک بندہ جو ابھی اوتھ لیا ہے اس کے گھنٹے بعد وہ میسیج کر رہا ہے کہ میں نے ایجوکیشن کو بہتر کرنا ہے۔ صرف انٹینشن، نیت جو بندے کی ہوتی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا جو ایجوکیشن ہے اور جو فیوچر ہے اور جو یہ پوسٹیں ہیں گورنر، یہ ایک سیف ہاتھوں میں ہیں۔ تو سر تھینک یو ویری مچ آپ کی انٹرسٹ کا۔ باقی ایز فار ایز دا اسٹوڈنٹس آر کنسرنڈ، بیٹا دس از جسٹ دا بگننگ، یو ہیو جسٹ گریجویٹڈ اینڈ یور جرنی بگنس ناؤ۔ وٹ ایور ہیپنڈ ان دا یونیورسٹی، good or bad, whatever happened, that is part of the past now. You have to move forward to achieve your personal goals. The expectations associated with you from your parents, the expectations associated and expected of you by your peers. You can only achieve those expectations and reach those goals if you remain steadfast, committed to your goals. There is absolutely no doubt in my mind کہ آپ لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ I think تعلیم دینا ایک پارٹ تھا اس پروسیس کا، لیکن اس کے ساتھ ایک اچھا انسان بننا بھی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ آئی ہوپ کہ فیوچر میں جس طرح زبیر علی کی ہم کامیابی دیکھتے ہیں، ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، اس طرح کے اور بہت ہیں، چونکہ ہی از ہیئر ان دا کیپیسٹی ایز اے میئر آف پشاور، اس کو نام لے کے بتا رہا ہوں۔ وی ہیو ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس ہو آر گڈ پوزیشنز، لائف میں سکسیزفل ہیں، ترقیاں کی ہیں، کچھ نہ کچھ ایفرٹ انہوں نے لائف میں کی ہوگی جو یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو آئی جسٹ وانٹ ٹو تھینک آل دا ورلڈی گیسٹ ہو آر ہیئر، کانگریچولیشنز ٹو آل دا پیرنٹس۔ ان بچوں کی ڈگری کے پیچھے آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اینڈ congratulations to all the gold medalists and everyone who participated in this function today. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. The respected Chancellor, Mr. Ubaid Rahman, is solicited to honor the worthy patron, Honorable Governor KPK, and guest of honor with shield of recognition.
The respected Chancellor, Mr. Ubaid Rahman, is solicited to honor the worthy patron, Honorable Governor KPK, and guest of honor with shield of recognition. I request the worthy Chancellor to present the shield to worthy patron, Mr. Ghulam Ali, Governor Khyber Pakhtunkhwa. Respected guest of honor, Mr. Riaz Khan Mahsood, Commissioner Peshawar Division. Thank you, sir. You all may please take your seats. So much. I request all present to please rise as the procession is about to leave the hall. Patron in Chief and Governor KPK, guest of honor, worthy Chancellor, Pro-Chancellor, Vice Chancellor, Registrar, Board Examination, Director Swat Campus, Board of Governors,